اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو کلام میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ہم غریبوں کا اور محتاجوں کا خیال کرنا، ان کے ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 1 اور اس کی آیت 18 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 1 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 2 اٹھائے تھے اور اس کی پہلی آیت پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 2 اور اس کی آیت 2۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور میرا جانا مکاشفے کے مطابق ہوا، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی، مگر علیحدگی میں ہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلے دوڑ دھوپ بے فائدہ جائے۔ میرے بھائی اور بہن، پولس یہ بات پہچانے کے دوسرے رسول جو خوشخبری سنا رہے ہیں، اور ہم وہ خوشخبری نہیں سنا رہے ہیں جو دوسرے رسولاں سنا رہے ہیں، تو پھر کچھ خرابی ہے۔ پولس یہ ماننے کے لیے تیار تھے کہ اگر میں دوسری خوشخبری سنا رہا ہوں تو میں غلطی پہ ہوں اور میں غلط راہ پہ چل رہا ہوں۔ تو پولس یروشلم جاتے ہیں اور وہاں رسولوں کے سامنے خوشخبری رکھتے ہیں۔ خدا جو ہے پولس کو بولا، وہ بھی مکاشفے کے ذریعے سے یروشلم کے کلیسیا کے بزرگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ انہوں کون سا پیغام غیر قوموں کے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ جو ہے یروشلم کی کلیسیا کے بزرگ یہ جانیں کہ انہوں کیا کر رہے ہیں اور ان کے پیغام کو قبول کرے ویسا۔ تو پولس کا جو پیغام غیر قومی لوگوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ خدا ہر ایک کو نجات دینا چاہتا ہے، چاہے کون سے بھی قوم کا کیوں نہ ہو، یا کون سے بھی ذات کا کیوں نہ ہو، یا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، یا ان پڑھ رہو، یا کالا رہو، یا گورا رہو، یا اونچا رہو، یا گڈا رہو، یعنی کہ جو بھی رہو، خدا کا پیغام پولس کے ذریعے سے یہ تھا کہ انہیں ہر ایک کو یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے نجات دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس جو ہے یہاں یہ رکھنا چاہتے تھے کہ ان کی تعلیم صحیح ہے، اور جو تعلیم ان کو خدا کی طرف سے ملی ہے وہ انہوں لوگوں کے آگے رکھ رہے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول جو پیغام دے رہے تھے وہ پیغامات جو ہے دوسرے رسولان دے رہے تھے۔ اب ہم آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن تیتوس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے، ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ پیارے بھائی بہن، جہاں پولس پیغام دے رہے تھے تو تھوڑے لوگاں جو جھوٹے لوگ تھے کلیسیا میں گھس گئے۔ یہ لوگ جو ہیں یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جو آزادی یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے پاس تھی، وہ آزادی کی جاسوسی کرنے کے لیے یہ لوگاں کلیسیا میں گھس گئے۔ ان لوگ چاہتے تھے کہ کلیسیا کو کسی حالت سے بھی توڑ دینا۔ ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ جوان آدمی جس کا نام تیتوس ہے اور یونانی ہے، یہ آدمی کی ختنہ کرانے کے لیے پولس زور نہیں دیے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیتوس کے بارے میں یروشلم کی کلیسیا کیا فیصلہ لینا چاہیں گی؟ کچھ نہ تو کچھ فیصلہ لینا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ تیتوس کے بارے میں ہوتا ہے۔ پولس بولتے ہیں کہ تیتوس کے ختنہ کرانے کے لیے یروشلم کے کلیسیا زبردستی نہیں کری کہ تیتوس ختنہ کرانا سوچ کرانا بول کے۔ یروشلم کی کلیسیا ایسی زبردستی نہیں کری۔ یروشلم کی کلیسیا یہ جھوٹے بھائیوں کی بات نہیں سنی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مسیح میں آزادی ملی ہے۔ جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کو آزادی ملی ہے، انہیں آزاد ہو جاتا ہے۔ آیت 5 میں پولس بولتے ہیں، ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا،
تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ تو پولس اپنے بات پہ اٹل تھے۔ یہ جھوٹے بھائیاں بولنے کو لگے، یہ آدمی تیتوس جو یہاں کلیسیا کے جماعت میں ہیں، جو کہ یہاں سارے لوگ یہودی ہیں اور یہ کلیسیا یہودیوں سے بھری ہوئی ہے، بغیر ختنہ کرائے کہ یہ جماعت میں کیسا جمع ہو سکتا؟ تو تیتوس پہ ان لوگوں کا اشارہ تھا۔ اس کی جو ہے ختنہ نہیں ہوئی ہے یہ ثابت کرے، اور ان لوگ چاہتے تھے کہ تیتوس یہ کلیسیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پولس بولتے ہیں نہیں، تیتوس کی ختنہ نہیں ہوں گی۔ جیسا تم ایمان رکھنے والوں میں سے ہیں، تیتوس بھی ایمان رکھنے والوں میں سے ہے۔ تیتوس کو یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے نجات ملی ہے۔ نجات پانے کے لیے اس کو شریعت کے باتوں کے ساتھ نہیں چلنا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، پولس کا یہ فیصلہ تھا کہ انہوں تیتوس کی ختنہ نہیں کریں گے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ پولس کتنے اٹل تھے اپنے ارادوں میں۔ انہوں جو ہے یہ جھوٹے بھائیوں کے باتوں میں آنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جو آزادی ان کو یسوع مسیح میں ملی ہے وہی آزادی جو ہے انہوں تیتوس کو دینا چاہتے تھے۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں لیکن تیتوس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے، ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا، تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ یروشلم کے کلیسیا کے جو بزرگ تھے یہ بات سے سہمت تھے کہ غیر قوم سے جو آدمی یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے اس کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چند سال بعد پولس تیموتھیوس کی ختنہ کرائے، اور تیموتھیوس بھی یونانی مسیحی تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس جو یہودیوں کا قانون تھا کہ ختنہ کرانا، یہودیوں کے لیے وہ بات کا انکار نہیں کرے۔ انہوں بس یہ بول رہے تھے کہ غیر قومی لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو زبردستی نہیں کرنا کہ ختنہ کراؤ سو کراؤ بول کے۔ میرے بھائی، ایسا خیال بالکل غلط تھا۔ یہودی لوگ جو ہے ان کی یہ بات بالکل غلط تھی کہ ان لوگ ایک غیر قوم سے جو انسان آتا ہے اس کو پہلے یہودی بنانا، اس کے بعد مسیحیت میں لانا، یہ غلط بات تھی، اور پولس جو ہے یہاں ان کے مخالفت ہوئے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پولس جو ہے سچائی پہ کھڑے رہے۔ اب میں آپ کا توجہ پھر سے آیت 4 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ بندش میں آئیں گے آپ بندش میں رہیں گے اور آپ کی آزادی آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گی۔ اگر آپ ختنہ اپنی مرضی سے کراتے ہیں تو کراؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس میں مرضی آپ کی رہنا چاہیے۔ اگر دوسرا آپ کے ساتھ زبردستی کرتا ہے کہ ختنہ کرانا سو کرانا، تو وہ آدمی آپ کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ڈال رہا ہے اور آپ کو طور طریقوں کے بندش میں لا رہا ہے۔ ایسے آدمی کی بات آپ کو سننے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کی اگر مرضی ہے تو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ آزادی کے ساتھ جو ہے ختنہ کرا سکتے ہیں۔ خدا بھی آپ کو اس معاملے میں روکنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے بولنے پہ کر رہے ہیں تو آپ بندش میں ہیں۔ مسیح آپ کو یہ آزادی دی ہے کہ آپ ختنہ کرانا چاہتے ہیں تو کراؤ، یا نہیں کرانا چاہتے ہیں تو مت کراؤ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ختنہ کرانے کے ذریعے سے آپ نجات پائیں گے تو یہ آپ کا غلط خیال ہے، کیونکہ آپ کو اگر نجات ملی ہے بولے تو ختنہ کرانے کے ذریعے سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ بات کا آپ لوگوں کو بالکل خیال رکھنا ہے۔ آیت 5 میں پولس بولتے ہیں، جہاں پھر سے میں آپ کا توجہ چاہوں گا، ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا، تاکہ خوشخبری کی سچائی تمہیں قائم رہے۔ جب یہ بھائیاں یہ بول رہے تھے کہ تیتوس کی ختنہ کراؤ، تو پولس ان لوگوں کے بات کیوں ماننا نہیں چاہتے تھے؟ کیوں ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ میرے دوست، پولس اس لیے ان لوگوں کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان لوگوں کی جو صلاح تھی غلط تھی، اور ان کے صلاح پہ چلنے سے تیتوس کے روحانی زندگی پہ بہت بڑا اثر پڑ سکتا تھا۔
तीतुस मसीह में आज़ाद रहने के बजाय यहूदियों के रस्मों रीतों के बोझ में आ जाते थे। पौलुस ये सारे नुकसान उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने झूठे भाइयों के बातों पे अमल करना नहीं चाहते थे। हम भी इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि हमको हर भाई या बहन की हर सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आयत 6 में पौलुस बोलते हैं, और जो लोग कुछ समझे जाते थे, खा वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ हासिल ना हुआ। तो पौलुस का बोलने का मतलब यह है कि हम दूसरे रसूलों के साथ बैठ गए खुशखबरी के बारे में बात करने के लिए, और पौलुस जो खुशखबरी की मनादी कर रहे थे, वो खुशखबरी को दूसरे रसूलों के सामने रखे। पौलुस ये महसूस करे कि ये रसूलों के पास कुछ भी नहीं था जो खुशखबरी उन्होंने उन लोगों के सामने रखे, उसमें इजाफा करने के लिए। पौलुस खुदा के फजल के बारे में पैगाम दे रहे थे, और दूसरे रसूल भी खुदा के फजल के बारे में पैगाम दे रहे थे। उन लोगों को ये बात का पता चला कि पौलुस की बातें और उन लोगों की बातें एक ही हैं। खुशखबरी में कोई फ़र्क नहीं है। यह होगा। और एक बात यहाँ जो गौर करने की है बोले तो वो ये है कि ये हमारे लिए आसान बात है लोगों को उनके हैसियत के मुताबिक उनका तुलना करना, और ताकतवर और ऊंचे ओहदे के लोगों के आगे झुकना भी हमारे लिए बड़ी आसान बात है। मगर पौलुस उन लोगों के आगे नहीं झुके जिनका नाम था और ऊंचे दर्जे पे थे, क्योंकि पौलुस का यह ख्याल था कि यीशु मसीह में सब एक हैं। हम हमारे रूहानी लीडरों की इज्जत करना चाहिए, मगर जहाँ झुकने का सवाल पैदा होता है, ज़रा गौर से सुनो, जहाँ झुकने का सवाल पैदा होता है, हम सिर्फ यीशु मसीह के आगे झुकना चाहिए और हमारे लीडरों के आगे नहीं। अगर हमारे लीडर हमको गलत राह पे लेके चलते हैं तो आप उनको इत्मीनान के साथ बोल दे सकते हैं कि मैं वो राह पे नहीं चल सकता, क्योंकि खुदा का कलाम मेरे को ये बताता है। याद रखो कि खुदा हमारे ओहदे को मद्देनजर रखते हुए हमारी तुलना नहीं करता है। खुदा हमारे दिल में देखता है कि हमारे दिल में क्या है। अगर हमारे दिल में गलत तालीम है तो हम खुदा को नाराज़ करेंगे। तो मेरे भाई और बहन, याद रखो कि हमारे दिल में यीशु मसीह की सच्चाई हमेशा कायम होना चाहिए। हम हमारे दिल में अच्छे बातें सोच रहे हैं या फिर बुरे बातें सोच रहे हैं, ये खुदा देखने वाला है। आयत 8 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, क्योंकि जिसने मख्तूनों की रिसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। जब पौलुस खुदा के खुशखबरी को सुनाए तो कई लोग यीशु मसीह पे ईमान लाए। बोलने का मतलब यह है कि उन लोगों वो खुदा की खुशखबरी सुन रहे थे। ये दोनों की अलग खुशखबरी नहीं थी, यानी कि पतरस की खुशखबरी भी वोज थी और पौलुस की भी खुशखबरी वोज थी। खुशखबरी में कुछ फ़र्क नहीं था। इसलिए लोग जब खुशखबरी को सुने, चाहे वो पतरस सुनाओ या पौलुस सुनाओ, लोग जो है यीशु मसीह पे ईमान ला रहे थे। अब हम आयत 9 पढ़ेंगे। और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबा को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास। तो प्यारे भाई और बहन, कलीसिया के जो बुजुर्ग थे, यानी कि याकूब, पतरस और यूहन्ना, ये बात पहचाने कि खुदा जो है पौलुस को गैर कौमों के दरमियान इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि पतरस का इस्तेमाल यहूदियों के दरमियान कर रहा है। तो पौलुस का पैगाम सुनने के बाद उन लोगों पौलुस और बरनबा को इजाज़त दिए गैर कौम के दरमियान काम करने के लिए। प्यारे दोस्त, आज भी अगर हम देखेंगे तो खुदा जो है अपने खिदमत गुजारों का अलग अलग कौमों के दरमियान काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये दुनिया में कितने मजहबें हैं और खुदा अपने खिदमत गुजारों को चुन रहा है अलग अलग मजहब के दरमियान काम करने के लिए, ताकि उन लोगों को मसीह के सच्चाई में लाए। वैसा तो आपके लिए ये ज़रूरी है ये बात जानना कि खुदा आपको कौन से किस्म के लोगों में काम करने के लिए चुना है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो याद रखो कि आप गलत ख़त्म अपनी ज़िंदगी में उठाएंगे और गलत लोगों के पास जाएंगे जहां आपको कामयाबी नहीं मिलेंगी। या अगर हम देखेंगे
تو خدا پطرس کو، یعقوب کو اور یوحنا کو یہودیوں کے درمیان کام کرنے کے لیے چنا، اور پولس کو اور برنابا کو غیر قوموں کے درمیان کام کرنے کے لیے چنا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ بات آپ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ خدا آپ کو کن کن لوگوں کے بیچ میں کام کرنے کے لیے چنا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا ہے، خدا آپ کو ضرور بتائے گا کہ آپ کو کن لوگوں کے بیچ میں کام کرنا ہے۔ آیت 10 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اسی کام کی کوشش میں تھا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو رسولہ جو ہیں یروشلم کے غریبوں کے طرف اشارہ کرے تھے۔ کئی لوگ جو غیر قوم سے یسوع مسیح پہ ایمان لائے تھے، پیسوں کے حد تک آرام سے تھے، ان لوگوں کو پیسوں کی کمی نہیں تھی، مگر یروشلم کی جو کلیسیا تھی، پیسوں کے حد تک یہ کلیسیا پہ کافی اثر پڑا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علاقے میں کافی کال تھا، یعنی کہ سوکھا، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے کھیت وغیرہ سوکھ گئے تھے، اور ان لوگوں کو پیسوں کی تنگی محسوس ہونے لگی۔ تو اپنے سفر میں پولس یروشلم کی کلیسیا کے لیے پیسے جمع کرے۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو کلام میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ہم غریبوں کا اور محتاجوں کا خیال کرنا، ان کے ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں گے تو جہاں تک غریبوں اور محتاجوں کا خیال کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو ہم اس معاملے میں کافی پیچھے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اپنے خود کے اخراجات کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہم اپنے اخراجاتوں کا خیال ہی نہیں کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمارے اخراجاتوں کا خیال کریں، مگر خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ہماری کمائی میں سے کم تھوڑا غریبوں اور محتاجوں کے لیے نکالیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے اور خدا اس میں خوش ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم پھر سے کلام کو آگے لے کے بڑھیں گے۔